السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا جو مبارک مہینہ، رمضان کا جو روزہ ہے، روزے سے اصل میں اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ اللہ صاف طور پر قرآن کے اندر بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پہلے والوں پر جیسا روزہ فرض کیا گیا تھا ویسا ہی تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کیونکہ آپ لوگ تقویدار ہونے کے لیے. تو تقوی پیدا کرنے کے لیے کتنا اعمال بتایا ہے، وہ سارے اعمالوں میں ہم کو تجربے سے بھی اکثر لوگ یہ سمجھ سکتا ہے روزے میں کتنے گنہگار لوگ گناہ چھوڑ کر مسجد سے تعلق رکھتے ہیں. کیا بھی بری عادت ہے وہ سب بری عادتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف وہ رجوع ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کیوں رجوع ہو رہا ہے وہ اس لیے ہم کو پتہ چلتا ہے، جیسا کہ لعلکم تتقون، تم لوگ تقویدار ہونے کے لیے ہے. تو تقویدار ہونے کے لیے کچھ باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے ہم کو تقوی آسانی سے حاصل ہو سکے گا. پہلی بات یہ ہے التعرف علی اللہ باسمائہ الحسنی وصفاتہ. اللہ کو ہم ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی صفاتوں کے ساتھ ان کو پہچاننا. کتنا ان کے بارے میں علم ہوگا اتنا ان کے اوپر ہمارا تقوی بڑھے گا. تو اس کے لیے آدمی یعنی اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے کوشش کرنا. دوسری بات یہ ہے اللہ کے عذاب کو پہچاننا. اللہ کا سزا کیسا آتا ہے، کس طرح، اس کے لیے ہم قرآن حدیث کے مطابق کئی واقعات اس کے اندر آیا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات لینا ہے. تو یہ دو معرفت ہو گیا، ایک پہلی معرفت اللہ کے بارے میں، دوسرا اللہ کے عذاب کے بارے میں. تیسرا یہ ہے تقوی والوں کو کیا نعمت ہے اللہ نے ریڈی رکھا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان کا منزلیں، ان کے خوشیاں، ان کے جو بنگلے، بہت کچھ اعدت للمتقین، تقویداروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے بول کے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بارے میں آدمی تدبر کرے، فکر کرے. اور چوتھا یہ ہے متقی لوگ صحابہ میں سے، اس طرح تابعوں میں سے اور تبع تابعین میں سے، اور اس کے بعد میں بھی جتنے تقویدار لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں، ان کے تاریخیں، ان کے ہسٹری اچھی طرح پڑھ کر اس کو ہمارے اندر کیسا لانا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا. اور پانچواں جو ہے خیرات پر آدمی اپنے اعمال یعنی بدنوں کو عادت ڈالنا، خیرات کرنے پر اور برائی کو چھوڑنے پر اس میں مشق کرنا آدمی. جیسا کہ نماز ہے، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہے، لوگوں کو کیسا بھی مدد کرنا ہے. اور اس طرح جو نیک اعمال ہے سارے اس میں کبھی دل نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی یعنی مجاہدے سے دل کو بھی تیار کرنا، بدن کو اس پہ اصرار کرنا. ایسا کر کر کے وہ تقویدار بن جائے گا انشاءاللہ. پہلا ہم اس کا یعنی پریکٹس کرنا، پھر وہ عادت ہو جائے گی. آخری بات یہ ہے برے لوگوں سے دور رہنا، ان لوگوں سے تعلق دل سے کاٹنا. اگر ساتھ رہنا بھی پڑے دل سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنا نہیں،
کیوں اس کی وجہ سے تھوڑا ان کا برا اثرات ہمارے اندر آ جاتا ہے. ایک تو برے لوگ یا برے ماحول، کوئی فتنے کا کوئی جگہ ہے، ایسے جگہ سے بچتے رہنا. میں میرا ایک استاد کے بارے میں سنا ہوں، وہ صبح سویر جلدی اگر مدرسے کی طرف نکل رہے ہیں تو کیا ہے سوق وغیرہ بند رہتا ہے، تو وہ سیدھا راستے سے آتے ہیں. سیدھا راستہ بولے تو مختصر ہے، وہ روڈ پہ ہی آتا ہے. جب یعنی تھوڑا اگر صبح ہو گیا، دکانیں وغیرہ کھل گئی ہوتے تو پھر ادھر سے آئے گا لوگ، عورتیں مردیں سب مل جل کر، تو حرام نظر سے بچنے کے لیے پھر وہ تھوڑا یعنی دور جگہ سے گھوم پھر کے ایسا آنا پڑتا ہے. یعنی سیدھا راستہ جو ہے وہ ایسا آبادی کا راستہ ہے تو نظر حرام میں پھنسنے کا چانس ہے. حالانکہ یعنی بری نظر کسی حرام کی طرف نظر رکھنا بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم یہ ہے، یعنی زہریلا تیر سے بھی خطرناک. اس کے تفسیر میں یہ دیا ہے، تیر خاص طور یعنی عام طور پر جو تیر ہے وہ اگر لگتا ہے جہاں پہ لگا وہاں زخمی ہوتی ہے، لیکن زہریلا جو تیر ہے وہ بدن پہ کدھر بھی لگے گا لیکن اس کا جو زہر ہے پورا باڈی میں پھیل جاتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے. اسی طرح ہم سمجھ رہے ہیں معمولی سی نظر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ حرام نظر یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایسا زہریلا تیر ہے، وہ ہمارا پورا بدن کو کھا جاتا ہے، یعنی پورا خراب کر دیتا ہے. تو یہ مختصر بات یہ ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے عذاب کو پہچاننا اور تقوی والوں کا جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم امیجنیشن کرنا، تصور کرنا اور زیادہ اس کے بارے میں فکر کرنا، اور اسی طرح تقوی دار لوگوں کا سیرت پڑھنا، اور اسی طرح اپنے کو مجاہدے سے تقوی کا اعمال جو بھی ہے، کوئی بھی اعمال بنا تقوی کا نہیں ہے، سارے اعمال میں تقوی ہے. اس لیے جو عبادت کرو گے ان کے لیے ضرور تقوی ہوگا، بلکہ قرآن کی آیت ہے. تو انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ باتیں یاد رکھنا. آخری بات جو ہے ماحول صحیح رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین جو کہتا ہے نا، یہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو تقوی کرو اور وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہو. تو تقوی دار بننے کے لیے اتنا سارے کام ہماری زندگی میں ہم احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ مشق کرنا ہے. سننے سے زیادہ عمل کرنے کو اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.